تاریخ قبیلہ بگٹی بلوچ۔ بگٹی ایک بلوچ قبیلہ ہے جو بہت بڑا اور اہم قبائل میں سے ہے۔ یہ تقریباً 3800 مربع میل کے علاقہ ڈیرہ بگٹی میں رہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے۔ 2008 میں ان کی کل آبادی 180,000 افراد تھی۔ بگٹی قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق اس قبیلے کی 6 بڑی شاخیں ہیں جن کے سربراہوں کو چیف کہا جاتا ہے، اور ان میں مسوری، شمبانی، کلپر، فیروزانی، نوسانی اور نواب بگٹی کا اپنا قبیلہ راہجہ شامل ہیں۔ تاریخ بلوچستان میں ہیتورام لکھتے ہیں کہ بگٹی اپنے آپ کو خاندان رند عالی کی اولاد پہلوان زئی سے ملحق سمجھتے ہیں۔ میر جلا خان کے 44 پاروں میں ایک پارہ بگٹی تھا۔ بقول ہیتورام کے اس قبیلے نے کسی کی سیادت تسلیم نہیں کی اور خان کلات کی بھی محدود سیادت تسلیم کی تھی۔ بگٹی قبیلے کو بڑے عرصے تک نواب اکبر بگٹی کی سربراہی حاصل تھی، اور آخرکار 2006 کو جنرل مشرف کے ساتھ نواب اکبر بگٹی کے بگڑتے تعلقات کی وجہ سے بگٹی قوم کو بے شمار نقصانات اٹھانا پڑی۔ نواب اکبر بگٹی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں میں اپنے کیمپ میں تھے کہ اچانک جنرل مشرف کے کہنے پر آرمی کی مدد سے کیمیکل ہتھیاروں سے نواب اکبر بگٹی کو پہاڑوں میں ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا۔ نواب اکبر بگٹی نے 2004 میں اپنے قبائلی رہنماؤں سے کہا تھا کہ وہ علی بگٹی اور برامدہ بگٹی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، لیکن اس وقت قبائلی رہنماؤں کے علاوہ بڑی تعداد میں مرد اور خواتین نے نواب اکبر بگٹی سے کہا تھا کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی نواب ہیں، اور اس کے بعد وہ خود فیصلہ کر لیں گے۔ اس کے بعد سوئی میں منعقدہ ایک عظیم الشان جرگہ میں شہید نواب اکبر بگٹی کے پوتے علی بگٹی، جو سلیم اکبر بگٹی کے بیٹے ہیں، ان کو قبیلے کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ وہ بگٹی قبیلے کا 23واں نواب ہے۔ اس تقریب میں پیر سوری کے مزاح کے محافظ امیران فقیر نے روایتی طور پر ان کی دستار بندی کی اور قبائلی تلوار ان کے حوالے کر دیا۔ جرگہ اور دستار بندی کے موقع پر سیکورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ اس دستار بندی تقریب میں نواب زادہ طلحہ سلیم بگٹی اور میر فہد بگٹی سمیت فیروزوانی، شمبانی، مندرانی، مسوری، کلپر اور نوتانی قبیلوں کے چیف وڈیروں نے شرکت کی۔ تقریب کے بعد نواب علی بگٹی نے اپنی جان کی قربانی دینے پر دادا شہید نواب اکبر بگٹی کو خراج تحسین پیش کیا اور بلوچی روایات اور بلوچ عوام کے حقوق کو برقرار رکھنے کا عہد کیا۔ انہوں نے قبیلے میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ بلوچ عوام کے حقوق کی جدوجہد میں ہرگز گریز نہیں کریں گے۔ آج کل سوئی اور ڈیرہ بگٹی میں سیاسی ہلچل لگا رہتا ہے۔ سرفراز بگٹی اور شاہزین بگٹی دونوں سیاست میں ہونے کے باوجود آج بھی سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے عوام بنیادی سہولیات، گیس، پینے کے صاف پانی اور بجلی سے محروم دکھائی دیتے ہیں۔ سوئی اور ڈیرہ بگٹی میں میڈیا کا کوئی بڑا رول نظر نہیں آتا، مگر بگٹی قبیلہ کے لوگ اپنی تکلیفیں سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت اور سیاسی لیڈروں تک پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ ان کے لیے کوئی سہولت فراہم ہو سکے۔ بلوچستان کے ایک علاقے سوئی سے دریافت ہونے والا قدرتی گیس پورے پاکستان کو گیس سپلائی کرتا ہے، مگر افسوس کہ بلوچستان کو ضرورت کے مطابق بھی گیس فراہم نہیں کیا جاتا۔ پورے بلوچستان تو اپنی جگہ، یہ سوئی کے علاقے کو اس سہولت سے محروم رکھا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب 2005 میں کولو اور پھر ڈیرہ بگٹی میں فوجی آپریشن شروع کیا گیا تھا تو ان دنوں جمہوری وطن پارٹی کے ترجمان شاہد بگٹی نے کہا تھا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ وہ بلوچوں کو تقسیم کرا کے انہیں آپس میں لڑانا چاہتی ہے۔ نواب اکبر بگٹی نے فوجی آپریشن شروع ہونے سے پہلے کوئٹہ پریس کلب میں ایک ٹیلی فونک اخباری
کانفرنس میں کہا تھا کہ تمام بلوچ جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر بلوچستان کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، اور اس کے لیے وہ اپنی جماعت جمہوری وطن پارٹی کو تحلیل کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ نواب اکبر بگٹی کے اس فیصلے پر سب سے پہلے ایک بلوچ رہنما غلام محمد نے لبیک کہا تھا، اور انہوں نے ڈیرہ بگٹی جا کر نواب اکبر بگٹی کی حمایت کی تھی۔ نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد بگٹی قبیلے کے لوگ بھی تقسیم ہو گئے ہیں۔ نواب اکبر بگٹی کے مخالف کلپر اور مسوری پہلے سے علیحدہ گروہوں میں تقسیم تھے، لیکن اب نواب اکبر بگٹی کے اپنے خاندان کے لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، جن میں ایک گروہ کی قیادت برہمدہ بگٹی، دوسرے کی نواب علی بگٹی اور تیسرا گروہ نواب اکبر بگٹی کے بیٹے طلال بگٹی کر رہے ہیں۔